آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امن میں رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول یوں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا، اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ جو اس بابرکت شہر کو ویران کرنے پر آیا وہ خود ہی ویران ہو گیا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ وہاں کا شکار مارا جائے اور نہ ہی مکہ مکرمہ کا سبزہ کاٹا جائے۔ آگے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و محتاجی کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، باوجود یہ کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا، لیکن ہم تیرے فضل اور تیری رحمت کی طرف محتاج ہیں۔ آگے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اور اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب بے شک بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت اور حق کے راستے سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے، تیرے ساتھ کفر کرنے لگے۔ تو جو میرے طبقے پر ہو یعنی میری اطاعت و فرما برداری پر ہو تو وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے فرمایا اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ بے شک تو گناہگاروں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور لوگوں میں سے جسے چاہے تو معاف فرما دے، جسے چاہے تو اس کی پکڑ فرما لے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے انجام کے بارے میں بہت فکر مند ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی فکر امت کی ایک جھلکی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے میرے رب بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بے شک جو شخص میری پیروی کرے تو وہ میرے راستے پر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر جو قول نقل کیا گیا اس کو نبی پاک نے پڑھا وہ یہ تھا ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا یا اللہ ان تعذبهم، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو فانہم عبادک، بے شک وہ تیرے بندے ہیں کہ انہوں نے خطائیں تیری کی ہیں، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے تو بے شک سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دو قول پڑھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دستے دعا بلند کر دیے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا اے جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
کہ ان پر اس قدر گریہ و اوزاری کیوں طاری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس قدر ہم سے محبت فرمائی اللہ کریم ہم سب کو بھی محبوب علیہ السلام سے ایسی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.